جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ہم ان کی پیروی کریں۔ اللہ کریم نے ان کو سچائی کا معیار اور مینار قرار دیا ہے، اور سورہ انفال میں ان کے متعلق کہا اولئک هم المؤمنون حقا، جن لوگوں نے راہ مولا میں ہجرتیں کی ہیں، جہاد کیے ہیں، مال خرچ کیے ہیں، جانیں خرچ کی ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی صحیح معنوں میں حقدار مومن ہیں جن کے ایمان کی حقانیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہاں پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ یہ انہی پر موقوف ہے، یا آئندہ بھی یہ سلسلہ چلے گا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ وہ لوگ جو پہلے گزرے ہیں مہاجرین و انصار میں سے تھے، اس میں جو ایک بحث آج کل چل رہی ہے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، قرآن نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں۔ یہ ترجمہ ابو بکر جساس نے کیا ہے۔ ابو بکر جساس ایک حنفی مذہب کے عالم دین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے لیگل اسپیکٹ پر سب سے پہلے کام کیا ہے۔ 370 ان کا سن وفات ہے۔ آپ حضرات باتوں پر توجہ دیا کریں، اور یہ میری تقریریں ریکارڈ ہوتی ہیں، سیڑھیاں لے کے گھر کے خاندان کے لوگوں کو بھی سنایا کریں، دیکھا کریں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کافی محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں جتنے مسائل کے جھگڑے چلتے ہیں، لوگ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئے گا یا ہم اس کے پاس جائیں گے تو اصل حقیقت کھل جائے گی۔ اس لیے میں جب کسی کتاب کا نام لیتا ہوں تو بھی اس کا تعارف کراتا ہوں، یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے۔ جس مصنف کا نام لیتا ہوں اس کی تاریخ زندگی بھی بتاتا ہوں یہ کون سے دور کا آدمی ہے، تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ جو جھگڑے ملت میں شروع ہوئے ہیں ان کے شروع ہونے سے پہلے کا آدمی ہے یا بعد کا آدمی ہے۔ اگر پہلے کا آدمی ہے تو کس درجے کا اور کس پیمانے کا آدمی اس کو سمجھا گیا ہے۔ ابو بکر جساس علم الاحکام میں قرآن کی وہ تفسیر جو حکموں والی آیتوں سے تعلق رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں علم الاحکام۔ حکموں سے تعلق رکھنے سے کیا معنی ہے؟ جو کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کرنے کا ثواب ہوگا یا اس کرنے کا نہ کوئی ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، وہ علم الاحکام کے کہلاتا ہے۔ وہ تفسیر ہے، لیکن جس جگہ آ جائے احکام القرآن تو آپ یہ سمجھیں کہ لکھنے والا یہ سمجھا رہا ہے کہ اس چیپٹر میں عقیدے کی کوئی بحث نہیں ہوگی، عمل کی بحث ہوگی، اور عمل کے دو ہی حصے، یا کرنا یا چھوڑنا۔ ان آیتوں میں یا کچھ کرنے کا حکم ہوگا یا کچھ چھوڑنے کا حکم ہوگا۔ تو پہلی کتاب جو اس سبجیکٹ پر لکھی گئی ہے عالم اسلام میں اس کا نام ہے احکام القرآن، اور لکھی ہوئی ہے ابو بکر جساس کی، جن کا سن وفات 370 ہے۔ اپنے دور میں ان کو لوگ امام ابو حنیفہ کہتے رہے۔ یہ چند واسطوں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا السابقون الاولون۔ السابقون جو ہے یہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، الاولون یہ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس ہے، یعنی جو پہلے ہیں ایمان لانے میں، مرتبے میں بھی وہی پہلے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اور جنہوں نے مدد کی ہے۔ آووا و نصروا، انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور مدد بھی کی ہے۔ تو یہ دو زمرے بنیادی طور پر ٹپیکل اگزامپل ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ یا وہ مہاجرین ہیں، مہاجرین کا نام پہلے لیا ہے اس لیے کہ مہاجرین میں جو درجے تقسیم ہوئے ہیں وہ انصار اس کو نہیں پہنچ سکے۔ خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوا ہے، جتنے خلفائے راشدین ہیں وہ سارے مہاجرین میں سے ہیں، اور بالخصوص الائمہ من القریش جو سرکار کا فرمانا تھا، وہ بھی ہر مہاجر کو یہ مرتبہ نہیں ملا، بلکہ وہ جو کہ قریشی ہیں۔ قریش ہونا یہ عمل کا نام نہیں، یہ نسب کا نام ہے۔ عمل کی اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے اپنے اعضاء سے صادر ہو، وہ اس کا عمل ہے، اور نسب جن سے وہ صادر ہو۔ کسی کے گھر پیدا ہونے کا نام ہے نسب۔ جس طرح ایک چودھری کے گھر چودھری پیدا ہوتا ہے، راجے کے گھر راجہ پیدا ہوتا ہے، سید کے گھر سید پیدا ہوتا ہے، قریشی کے گھر قریشی پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر نسب کوئی چیز ہوگی نا، اس وجہ سے پھر یہ خلافت ان کے اندر محدود رہی۔ اگر نسب کنسیڈریبل میٹر نہ ہوتا، یعنی کسی کے گھر پیدا ہونا یہ قابل توجہ بات نہ ہوتی، تو پھر یہ کہنا صحیح نہ ہوتا کہ الائمہ من القریش۔
قرآن نے کہا وہ کون ہے جو سبقت رکھتے ہیں ایمان میں بھی اور مرتبے میں بھی؟ کہا وہ مہاجرین میں سے ہیں، انصار میں سے بھی ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے جب آل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا جو انعام ملنے والا ہے وہ رضوان من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے راضی نامے کا سرٹیفکیٹ میں ملے گا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ اقوام عالم کو جنت میں پہنچنے کے بعد رضوان اللہ کا سرٹیفکیٹ ملے گا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ زندگی میں یہ سرٹیفکیٹ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ یہ جو آیت ہے نا، اسی کے تحت اولیاء اللہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا رضی اللہ عنہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، آپ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایام ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے بھی، اور زکریا ملتانی کے عرس کے بھی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھی۔ آج کی تاریخ ہم کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو جس کو زندگی میں آپ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، وفات کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، مرنا جینا اس میں موضوع گفتگو نہیں ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عقیدے کا جو فساد ہے کس طرح بچیں گے، کہ پیروی کریں گے خلفائے راشدین کی، پیروی کریں گے ائمہ اہل بیت کی، پیروی کریں گے اولیاء اللہ کی، مہاجرین و انصار جو گزرے ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میسر آئی ہے، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کے ساتھ ہمارا رہنا ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہ جو ولیوں کے ہم دن مناتے ہیں اس کا ایک مقصد ساتھ بھی ہے، ایک تو تنزل الرحمت و عند ذکر الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جس ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ کیسے وہ کمال بندے ہوں گے جن کا ذکر چھیڑو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ساز چھڑ جائے۔ کیا بڑی شان ہے ہم لوگوں کی، ہم کسی بادشاہ کا ذکر کریں تو یہ بات میسر نہ آئے، کسی دولت مند کسی قرآن کا ذکر کرو تو یہ بات میسر نہ آئے، کسی بڑے سے بڑے بہادر آدمی کا ذکر کرو تو یہ بات عمل میں نہ آئے، کسی بڑے سے بڑے دولت مند کا ذکر کرو تو یہ بات عمل میں نہ آئے، داتا صاحب کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول موجیں مارنے لگ جائے، غوث پاک کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت موجیں مارنے لگ جائے۔ ان کی خوبیاں بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں محبت کو برانگیختہ کیا جائے۔ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت کا رجحان کمال کی طرف راغب ہے، آدمی کو کسی کمال سے محبت ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں باکسر کوئی عبادت نہیں کرتے لیکن جو اچھا مکہ مار لیتا ہے آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل محبت ہو جاتی ہے، آپ کا ذہن دھڑا محسوس کرنے لگتا ہے، تو آپ اس کے باکسنگ کے دوران خود بل کھانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ لڑتے وہ سامنے ہیں، دو بندے کشتی لڑ رہے ہیں، ان میں سے جس آدمی کی بالادستی نظر آتی ہے تو پھر قسم کے گیم ہے، آپ اس کی طرف مائل محبت ہو جاتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی اس طرح سچی نکلی، یہ دعا کی قبول ہوئی، اس وقت آدمی کا ذہن سوچتا ہے کس طرح قبول ہوئی، کیوں ہوئی۔ ان کے اعمال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی کرو۔ نبوت بند ہوئی ہے، کمالات نبوت نہیں بند ہوئے۔ نبوت کے کمالات کا جو فیضان ہے قیامت تک اولیاء اللہ کے زمرے پر ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ہمارے علماء عقائد اس بات کے اوپر پورا جزم رکھتے ہیں کہ جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ اس کے ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے۔ ہم جس نبی کی امتی ہیں کوئی ایسا معجزہ کائنات میں نہیں ہے جو کسی نبی کو ملا ہو اور اس کے مقابلے میں سرکار کو اس سے بہتر نہ ملا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کی کرامات بنسبت باقی لوگوں کے بہت زیادہ ہے۔ کیوں کہ ان کے اندر جو نبی آئے ہیں سب سے زیادہ معجزات ان کے ہیں، اور معجزات کی ہر قسم حضور کی ذات میں پائی گئی ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اولیاء اللہ جو ہیں یہ روحانی فرزند ہوتے ہیں، جسے بیٹے کو اپنے باپ کا ورثہ ملتا ہے، اسی طریقے سے ہر امتی ولی کو اپنے نبی کے معجزات کا حصہ ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے قوم کے پاس گئے تھے، قوم کے سامنے انہوں نے جا کے دین حق رکھا، انہوں نے کہا کہ کوئی کمال دکھاؤ کہ ہم تمہیں مانے کہ تم نبی کے بھیجے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا ہم جس نبی کے بھیجے ہوئے ہیں وہ مردے زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا مردے زندہ کر کے دکھاؤ، تو ان کے گماشتوں نے بھی مردے زندہ کر کے دکھائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس طرح کا نبی اور رسول ہو اس طرح کے اس کے ولی ہوتے ہیں۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا،
نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بندے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت میں یہ قباحت پائی گئی ہے کہ وہ کمالات دیکھنے کے بعد بھی ماننے کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا۔ جنہوں نے کہا چاند توڑ کے دکھایا، ایمان نہیں لائے، سورج موڑ کے دکھلایا، ایمان نہیں لائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اولیاء اللہ کی کرامات دیکھنے کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جس طرح کا نبی ہو اس طرح کے اس کے ولی ہوتے ہیں۔ جو نبیوں میں اس کی طرح ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کا نمونہ ہے، اولیاء اللہ کے زمرے میں اس کے ماننے والوں میں اس طرح کے اولیاء اللہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے نبیوں میں وہ ایک نمونہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اولیاء اللہ ولیوں میں اس طرح کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برخیہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بلقیس کا تخت یمن کے علاقے سے اٹھایا اور لکھا ہے صاحب روح المعانی نے، ما غاب عن مجلسہ بل آتا بعرشہا اعداما و ایجادا۔ حضرت آصف بن برخیہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا کون تخت بلقیس لائے گا؟ اس وقت جن بولا میں لاؤں گا، آپ کی نگاہ بندہ نواز ابھی میری طرف متوجہ ہونے پائے گی، میں لے آؤں گا۔ تو اب اس کے بلکہ کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، کہا یہ دیر ہے۔ اس وقت ولی کو کہا گیا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی بول اٹھا جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا، انا آتی بعرشہا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ولی نے بتلایا یہ راز اصل میں نبی کی نگاہ میں ہے۔ آپ نگاہ توجہ فرمائیں گے تو آپ نگاہ توجہ کی آمادگی ظاہر کریں گے تو اس سے پہلے لے آؤں گا۔ تخت کیوں اٹھا کے لائے؟ کہ ان کا جو نبی ہے غدوہ شعر و رواقہ شعر، وہ فضا میں تخت اڑاتا پھرتا ہے۔ تو جس طرح کا کمال نبی اور رسول میں ہے اسی طرح اسی سے ملتا جلتا کمال جو ہے وہ ولی میں ہے۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، جس نمونے کا نبی ہوتا ہے اس نمونے کے اس کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ سرکاری دو عالم علیہ السلام کے اندر معجزات کا ہر رنگ ملتا ہے۔ یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ سرکار سے محبت کو برانگیختہ کرنے کے لیے۔ محبت کو عادت ہے کہ کمال سے تعلق رکھتی ہے، عیب سے تعلق نہیں پکڑتی۔ کوئی کبھی یہ نہیں کہے گا جب سے آپ کا گنجا سر دیکھا ہے بہت ہی پیار آتا ہے، جب سے دیکھا آپ کی کانی آنکھ دیکھی ہے۔ پر مرزے پر کس طرح کوئی پیار کرے اس کو دیکھو، اس کا فوٹو میں نہیں دکھانا چاہوں گا لیکن کبھی ضرورت پڑی تو دکھاؤں گا۔ آپ تمیز نہیں کر سکتے ان مہاراجا رنجیت کون ہے اور مرزا قادیانی کون ہے، اس شکل کے وہ بندے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو نمونہ نبوت میں کسی نبی کا ہوتا ہے وہی نمونہ ولیوں میں اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا کمال نہیں جو کمال تو کہلاتا ہو پر سرکار کے پاس پہلے نہ آیا ہو۔ بلکہ حداد ایک چوٹی کے دانشور ہیں، انہوں نے صدرے کا حاشیہ لکھا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اگر علم غیب سرکار کو نہ دیا جاتا تو علم غیب وصف کمال سے معلوم ہو جاتا۔ کسی کمال کو کمال کہلانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ضرور ہے۔ تو ہم سلسلہ بسلسلہ اوپر حضور کے معجزات سے شروع کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کی کرامات تک آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ محبت کو جگاتے ہیں، محبت ان کی طرف مائل ہو، بندہ یہ سوچے وہ یہ کام کیوں کر کے دکھلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کا عمل صحیح تھا۔ تو مدتوں بعد، صدیوں بعد سرکار کے بعد آنے والے اولیاء اللہ کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ دروازہ بند نہیں۔ آج بھی آپ اس وجہ سے بیٹھے بیٹھے اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے آج کے بعد اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے تو آج بھی خدا اس کو وہ انعامات کرنے کے لیے تیار ہے جو آج سے 1000 برس پہلے ہوئے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم جب اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے تو سب مراد یہ ہوگی محبت کو جگائیں، کیونکہ کان والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سنگتیں بنانے کا فارمولہ کیا ہے؟ المرء مع من حب، جس کو جس سے محبت ہے وہ اس گروپ کا آدمی ہے، اس کو قیامت میں اس گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ یعنی کتنی دوری ہے سرکار میں اور آج کے حالات میں، لیکن قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کے آدمی ہیں۔ حضور کی حدیث اس پر موجود ہے، سرکار کے ایک صحابی، بخاری شریف کے دوسرے حصے میں یہ حدیث ہے کہ بسم اللہ، بخاری شریف کے دوسرے حصے میں حدیث ہے، سرکار کا فرمانا ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ کہا بات وہ پوچھو جو تمہارے مطلب سے متعلق ہو، جو تمہارے لیے مفید معنی ہو، جس سے مراد کچھ نہ نکلے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ما عادت الہا، قیامت کی ڈیٹ معلوم ہونا یہ مقصد کی چیز نہیں۔ مقصد کی چیز کیا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو ہوگا کیا اور اس میں ہم سرخرو کس طرح ہوں گے، یہ مقصد کی چیز ہے۔ ڈیٹ معلوم کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب ما عادت الہا، اس کے لیے تیاری کی کیا کی ہے؟ اب صحابی وہ سمجھتا ہے کہ حضور نے پوچھا ہے کہ اعمال صالحہ کیا کیے ہیں، کہ ما عادت الہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے قیامت کے لیے نہ کوئی زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ کوئی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ کوئی اعمال صالحہ کیے ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے پھر گھبرانی، المرء مع من حب، رولنگ دے دی، یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے، جو جس سے پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ ان کی محبت رکھو، اس پر تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا۔ سرکار بغداد شریف میں جلوہ فرما ہے، خواجہ غریب نواز اجمیر میں شریف میں جلوہ فرما ہے، سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا اور رشا کے علاقے میں آپ کا مزار پاک ہے، سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزار مصر میں ہے۔ یہ مختلف ملکوں میں یہ اولیاء اللہ کے زمرے ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ ان سے پیار کریں گے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا کہ آپ ان کے ساتھ اٹھیں۔ سمجھ آئی ہے کہ ولیوں کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ محبت کو جگائیں۔ چلو میں انتہائی گنہگار آدمی ہوں، لیکن میں حضرت ابوبکر صدیق سے محبت رکھتا ہوں، فاروق اعظم سے محبت رکھتا ہوں، عثمان غنی سے محبت رکھتا ہوں، مولا مرتضیٰ سے محبت رکھتا ہوں، حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، شہیدان دشت کربلا سے محبت رکھتا ہوں، تمام اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ مجھے یقین رکھنا چاہیے میں جن کے ساتھ محبت رکھتا ہوں ان کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں عقیدہ دیتے ہیں، کہتے ہیں صحابی نے جب یہ بات کی تو انہوں نے اپنے اعمال کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف محبت کا ذکر کیا۔ تو محبت میں یہ بات چھڑتی ہے جی پیروی بھی کرتے کہ نہیں؟ کہا اگر محبت ہو سچی، اگر پیروی کرے تو محبت کی سچائی اور واضح ہو جائے گی، لیکن محبت کو جھوٹا کسی حالت میں نہیں کہا جائے گا۔ محبت کو جھوٹا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی ابوبکر صدیق نہیں ہے، مگر ہر صحابی صحابی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اور جنت جو ہے سرکار کی معیت کا ذریعہ ہے۔ سرکار جنت میں ہوں گے، وہ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے اعمال صالحہ شرط نہیں قرار دی، ہر صحابی۔ صحبت بھی سمجھ آئی ہے کیا عجیب بات ہے؟ بخاری شریف کے متن کے اندر حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یوں فرمایا کہ ملائکہ سیاحین اس لیے پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں۔ کیوں چکر لگاتے ہیں؟ کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بندے کے سامنے رب نے سجدہ کروایا ہے، بندے میں خوبی کیا ہے۔ ان کو کہتے ہیں ملائکہ سیاحین۔ اس حدیث پر کسی کو اعتراض نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث راوی ہیں۔ گھومتے پھرتے مختلف گروپس جاتے ہیں پوری دنیا میں، جس جگہ کچھ مل کے بیٹھ کے ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دوسری ٹیموں کو کہتے ہیں ہلومو الی مرادکم، تم اپنے مراد کی طرف آؤ، یعنی وہ لوگ مل گئے ہیں جن کی تلاش میں ہم تھے۔ فرشتوں آسمانوں کی بلندی کہاں اور تمہارا تقدس اور طہارت کہاں؟ تم مل کے ذکر کرنے والے، کبھی غفلت نہ کرنے والے آج بندے کی تلاش میں کیوں ہو؟ کہا بندے کے ذکر کی قیمت اور ہے، کوئی فرشتہ ساری کائنات کا سردار نہیں، بندوں میں سے ایک شخص ہے جو پوری کائنات کا سردار۔ کہ اس کے اندر جو درد دل ہے نا، آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا۔ میاں صاحب فرماتے درد مدا دیا آہیں سن کے کمدا عرش الہی۔ اس کے اندر جو درد اور ذوق ہے نا، یہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا ندانت جبرائیل آہورا کہ نشنا صد مقام ہے جستجورا، کہ جبریل کو یہ تم تراک، یہ سوز و گداز، یہ کیف و سرور، یہ وجدانیت اور محویت فرشتے کو حاصل نہیں جو حضرت انسان کو حاصل ہے۔ یہ جگہ جگہ محبت کو مشکلات کے کانٹے دامن سے الجھتے ہیں، وہ کانٹوں کو نکالتا اور سفر کو جاری رکھتا ہے۔ پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے سر سے جا نکلتے ہیں، لیکن وہ اپنی جستجو سے باز نہیں آتا۔ یہ اس کا جو ذوق ہے یہ فرشتوں پر سبقت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے آسمان کے رہنے والے بندے کا ذکر تلاش کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کے پاس رہو، ان کے ساتھ مل کے رہو؟ حدیث قدسی ہے، فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اسے طے بتایا ایک دوسرے کے اوپر جیسے چھاتے نہیں لگے ہوتے، ایک نیچے چھاتا ہے ایک اس کے اوپر چھاتا ہے، کرتے کرتے عرش الہی تک وہ صفیں بن جاتی ہیں، چھاتے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ بندگان خدا کا ذکر سننے کے لیے۔ جب آپ جمعے میں آئے ہوئے ہیں نا، میں یہاں کچھ آپ کو کھلاتا پلاتا نہیں ہوں، صرف آپ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پاک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ اس سے کیف اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ اجتماع کی شکل ہے، اس طرح مل کے بیٹھنا اس کی قیمت ہے۔ اس رب کریم رب سے عرض کرتے والا کریم تیرے کچھ بندے پائے ہم نے، وہ بیٹھے ہوئے مل کے ذکر کر رہے تھے۔ کہا کوئی کھانے پینے کا بندوبست تھا؟ کہا نہیں، صرف ذکر الہی تھا۔ کیا ذکر کر رہے تھے؟ کہا یحمدونک، مولا کریم تیری حمد بیان کرتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے۔ یسبحونک، وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ ویکبرونک، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ ذکر الہی کا یمجدونک، وہ تیری تمجید بیان کر رہے تھے، یعنی اللہ کی ذات پاک مجید ہے،
برکت والی ہے، عظیم ہے۔ مولا کریم ان کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح ذکر کرتے ہوئے، کہا ما کانوا یسألون، وہ کیا مجھ سے مانگ رہے تھے؟ کہا یسألونک الجنہ، اے مولا کریم آپ سے جنت مانگتے تھے۔ کہا انہوں نے حل رأوہا، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ کہ ایک اینٹ کے بدلے میں ایک محل کے ملنے کی بحث جو ہے، یہ کتنا بڑا یقین ہے۔ یہاں کسی کو ایک پاؤنڈ مانگے کہ آپ 1 پاؤنڈ دیں، اسلام آباد میں آپ کو کوٹھی دیں گے، کتنے بندے اس کو 1 پاؤنڈ اٹھ کے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ جس وقت تک یہ یقین ہو جائے کہ سچ مچ کوٹھی ملے گی، یہ کتنا بڑا اعتماد ہے کہ رب کریم کے بارگاہ میں جانیں بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور صرف اتنی بات ہے کہ ایک کوئی جگہ ہے جو خدا کے علم میں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، اس کا نام جنت ہے، وہ جنت مانگ رہے ہیں۔ ان کا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ کہا جنت دیکھی ہوئی تو نہیں۔ کہا اگر دیکھی ہوتی تو، کہا دیکھی ہوتی تو پھر بہت ہی زیادہ اس بارے میں وہ محنت کرتے۔ کہا اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا یتعوذون من النار، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہوا ہے؟ جہنم دیکھا ہوا تو نہیں۔ کہا اگر دیکھا ہوتا تو، کہا پھر بہت ہی زیادہ محنت کرتے اور برائیوں سے بچتے۔ اللہ کریم کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، جب انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، میری جنت بھی نہیں دیکھی، میری سزا کا قید خانہ بھی انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس اعتماد پر کہ میرے محبوب نے انہیں کہا ہے، وہ اتنے دیر دور سے آتے ہیں، اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، میری تسبیحیں بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں تم تو اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ وہ آدمی روٹی کھاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، وہ آدمی کہتا ہے حاجت کے لیے جاتا ہے، وضو توڑنا پڑتا ہے، وضو نیا کرنا پڑتا ہے، ہزاروں اس کے وارثات ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا خاندان ہے، خاندانی ذمہ داریاں ہیں۔ ان سب ذمہ داریوں سے دامن چھڑا کر کے وہ آتا ہے، گواہ رہو اس بات کے فشہدوا انی غفرت لہم، مولا کریم فرماتے ہیں کہ اے فرشتہ اس بات کے گواہ رہو کہ میں نے ان سب بندوں کو معاف کر دیا۔ اور فرشتوں میں بھی مختلف مزاج کے فرشتے ہیں، کچھ ان میں بھی اس طرح کے ٹشی ہیں جو کہتے مولا کریم جو ذکر کے لیے آئے ہوئے تھے وہ تو چلو مغفرت کے حقدار کر رہے تھے ذکر، کچھ ایسے لے جو ذکر کے لیے آئے نہیں تھے۔ سودے والا شاپر پکڑا ہوا تھا، بازار میں جا رہے تھے، ادھر انہوں نے بھنک پڑ گئی کہ ذکر ہو رہا ہے، وہ آ گئے بیٹھ گئے۔ رب کہتا میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ کہتے مولا کریم نہ وہ نیت سے آئے تھے نہ وہ ذکر کر رہے تھے، تمہیں یہ پتہ نہیں لا یشقا جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ با محباں باش دائم ہم نشی، با محباں باش دائم ہم نشی، تا ثوانی روح آدارا مبین۔ سمجھ آئیے بات کہ اور یہ اللہ کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ذوق پیدا ہو، ان سے محبت پیدا ہو۔ محبت قیامت میں کلاسیفیکیشن میں مدد کرنے والی چیز ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ جس نے آل اللہ سے اور آل محبت سے محبت کی، قیامت کے میدان میں اسی زمرے میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ ذکر اور یہ واز اس امر کا مفید ہے کہ آپ کی ایک کلاس بنائی جائے جو بندگان خدا کی کلاس سمجھی جائے، اور آپ اس میں ذکر فکر کریں، اور اس کی وجہ سے آپ کا شمار قیامت کے میدان میں ذاکرین میں ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور جتنے بھی زمرہ آئے اور یہ اللہ ہیں سب سے محبت نصیب کرے۔ یہ چند ایک ضروری اعلانات مسلمات بنوا لیجیے۔